سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو ووٹ دے رہے ہیں، ہمیں ان کا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ بعد میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مل جائیں اور وہ وقت کے یزید کی حمایت کرتی ہو، کیا اس کا گناہ ووٹ دینے والے کا ہوگا یا ان کے کام میں شریک نہیں ہوگا؟ خوب، اس موضوع پر آپ کو کئی پہلو ہیں، یہ ایک سوال نہیں ہے، کئی سوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ ووٹ جب دیتے ہو کسی کو تو اس ووٹ دینے کا معنی کیا ہے؟ ووٹ دینے سے کیا مراد ہے؟ جی، حمایت کو ووٹ کہتے ہیں، انتخاب کر رہے ہیں، انتخاب بھی نہیں کر رہے۔ بیعت ٹھیک لفظ ہے لیکن اس کو ذرا کھولو آپ، اور نہیں، تسلیم کرنا بھی ووٹ دینا نہیں ہے۔ ووٹ دینے کا معنی یہ ہے کہ آپ کو ایک اختیار حاصل ہے، ایک حق آپ کا ہے، آپ اپنا حق کسی دوسرے کو سپرد کر رہے ہو کہ یہ اختیار میرا تھا، میری جگہ آپ جا کر یہ کام کرو۔ ووٹ کا یہ مطلب ہے، یعنی آپ اپنا نمائندہ بنا رہے ہو، آپ اپنا وکیل چن رہے ہو کہ جو مجھے کام کرنا تھا، جو حق میرا تھا، میں اپنا حق آپ کو دیتا ہوں۔ اور وہ حق جب آپ دیتے ہو تو حاکم چن رہے ہو نا، اصل میں تو حکومت بنانے کے لیے ووٹ دیتے ہو، یعنی آپ حاکم کا چناؤ کر رہے ہو۔ آپ سب مل کر جس کو حاکم بناؤ گے وہ حاکم بن جائے گا۔ اور یہ حاکمیت اس نے کہاں سے لی ہے؟ آپ سے، جمہور سے، پبلک سے لی ہے۔ تو پبلک کے پاس جو چیز ہوگی وہی دوسرے کو دے سکتے ہیں، جو چیز ان کے پاس نہیں ہے وہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں۔ مثلا ایک گاڑی آپ کی نہیں ہے، یہ گاڑی آپ کسی کے نام کر سکتے ہیں۔ ایک زمین آپ کی نہیں ہے، پلاٹ آپ کا نہیں ہے، آپ دوسرے کو کہہ جی یہ زمین میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، آپ دے سکتے ہیں اس کو؟ آپ وہی زمین اس کو دے سکتے ہیں جو آپ کی ہے، جو آپ کی نہیں ہے وہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ اب آپ جب حاکم بنانے آتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکمیت کا حق آپ کو دے دیا گیا ہے، جمہور کو، عوام کو حق حاصل ہے حاکم بننے کا اور بنانے کا، یہ حق عوام کو حاصل ہو گیا ہے۔ خب پہلے تو عوام یہ ثابت کریں کہ یہ حق کہاں سے لیا آپ نے، حاکم بنانے کا حق کہاں سے آپ کو ملا ہے۔ دلیل دو نا، اب ثبوت دو اس کا۔ جب آپ کہتے ہو یہ زمین میری ہے، میں آپ کو دیتا ہوں، تو کہتے ہیں کاغذات لو، اس کے ثبوت لو۔ آپ کہتے ہو مجھے وراثت میں یہ زمین ملی ہے، تو یہ میں وراثت کے کاغذات ہیں، میں وارث ہوں اس زمین کا۔ آپ کو یہ حاکم بنانے کا حق کس نے دیا ہے؟ تو بولے نا آپ، کس چیز نے دی؟ آئین تو آپ نے بنایا نا، آئین میں اپنے لیے یہ حق آپ نے رکھ لیا ہے۔ آئین میں باقی زمین اپنے نام کیوں نہیں لکھی آپ نے؟ مثلا آئین میں لکھ لو ہندوستان بھی ہمارا ہے، نیپال بھی ہمارا ہے، ایران کا بھی یہ سارا علاقہ ہمارا ہے۔ آئین میں لکھنے سے آپ کا ہو جائے گا؟ آئین بھی تو آپ نے لکھا ہے۔ آئین کس نے بنایا یہ پتہ ہے آپ کو؟ آئین کس نے بنایا ہے؟ عوام کے منتخب نمائندوں نے۔ عوام نے ووٹ دیے ہیں، 71 میں الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن میں منتخب ہونے والے لوگوں نے بھٹو کے دور میں آئین لکھا ہے اور 73 میں اس کو اسمبلی میں ووٹ دیا ہے۔ تو آپ کے ووٹوں سے بنے ہوئے حاکم نے آئین بنایا ہے۔ آپ نے اس کو پہلے حاکم چن لیا تھا، اس نے پھر آئین بنایا، اور آئین میں وہ حاکم ہو گیا، آپ حاکم بنانے والے۔ حاکمیت کا حق کہاں سے لیا آپ نے؟ جمہوری نظام کا معنی یہ ہے نا کہ حق حاکمیت جمہور کو حاصل ہے۔ جمہور وہ سند دکھائے نا کہ یہاں سے ہمیں یہ حق نصیب ہوا ہے، وراثت میں ملا ہے، ہم نے زبردستی لے لیا ہے،
کسی جنگ میں ہمیں مال غنیمت کے طور پہ ملا ہے. آپ کے پاس جو زمین ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کے پاس کہیں سے تو آئی ہے، یا خریدی ہے آپ نے، یا وراثت میں ملی ہے، یا قبضہ کیا آپ نے؟ قبضہ کیا ہے. اگر حاکمیت کا حق آپ کا ہے، جمہور کا ہے، تو پھر تو تشیع کی تو بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے. سنی مذہب کو ثبوت مل جاتا ہے. چونکہ امام علی کو امام جمہور نے بنایا یا اللہ نے بنایا؟ خلیفہ اول کو خلیفہ کس نے بنایا؟ عوام نے بنایا. تو اگر عوام حکومت بنانے کے اختیار رکھتی ہیں، عوام کو حاصل ہے، پھر تو امامت کا تو جڑ ختم ہو گئی. امام تو اللہ نے کہا نا انی جاعلک للناس اماما، میں امام بنا رہا ہوں. خلیفہ اول کو عوام نے امام بنایا ہے. اور جمہوریت کی روح سے امامت کا کیا جواز رہ جاتا ہے پیچھے؟ اب امامت زمین پر کیا کر رہی ہے؟ چونکہ امام تو حاکم تو جمہور نے چننا ہے. امامت کا تو چیپٹر بند کر دیا آپ نے جمہوریت کے نام پر. اس طرف غور نہیں کیا تھا پہلے کبھی؟ کیا تھا کسی نے اس پہلو سے غور؟ ابھی نقطہ سمجھ میں آیا ہے؟ میں اگر کسی کو حاکم بناتا ہوں تو پہلے وہ حق مجھے حاصل ہونا چاہیے تاکہ میں کسی کو حاکم بنا سکوں. جب میں کسی کو حاکم بنانے آتا ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ جو حاکم بنانے آئے ہو پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کو یہ حق کہاں سے حاصل ہوا ہے. پھر ہم اگلی بات دیکھتے ہیں، آپ کے بنائے ہوئے حاکم کو کیا وہ واجد الشرائط ہے نہیں ہے، یہ بعد کی باتیں ہیں. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ حاکم بنا رہے ہو، آپ کو یہ حق کہاں سے ملا ہے؟ اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ جمہور کو حاکم چننے کا حق ہے، اسی دن اعلان کر دو کہ آج سے میں شیعہ نہیں ہوں، چونکہ شیعہ امام کو جمہور نہیں امام بناتے، نہ بنا سکتے ہیں. تشیع سے دستبردار ہونا پڑے گا اس دن آپ کو. چونکہ حاکم جمہور نے بنانا ہے. آپ دعوے دار ہو کہ ہمارا حاکم، ہمارا امام، ہمارا ولی، ہمارا مولا کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. جمہور کا کام اللہ نے کیوں کیا؟ جمہور کو کرنا چاہیے تھا نا. اور اس وقت آپ کہتے ہو کہ غدیر میں اعلان ہوا، اللہ کے حکم پر رسول اللہ نے اعلان کیا من کن تو مولا. جمہور نے تو نہیں کیا، رسول اللہ نے کیا، اللہ کا حکم سنایا. اور جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی تو جمہور نے حاکم چن لیا. اب جمہوریت کے بنیاد پر حاکمیت کس کا حق ہو گیا؟ نہیں، جمہوریت کی بنیاد پر نا. اہل سنت کے خلیفہ کا حق ہے، چونکہ جمہور کو انہوں نے چنا ہے، جمہور نے انہیں چنا ہے. شیعوں کا امام جمہور نے نہیں چنا. تو تشیع کا تو تختہ گول کر دیا آپ نے پھر جمہوریت کے نام پر. اس طرف نہیں دھیان جاتا کسی کا بھی، نہ عالم کا، نہ لیڈر کا، نہ جماعت کا، نہ کینڈیڈیٹ کا. کدھر جا رہے ہو آپ؟ کہاں جا رہے ہو؟ این تذہبون. امام تو ادھر کھڑا ہوا ہے، امامت ادھر کھڑی ہوئی، آپ کدھر جا رہے ہو؟ اس مسئلے کو حل کر کے پھر آگے سوال سب سے پہلا یہ کہ جمہور کو حق حاکمیت کہاں سے ملا ہے، کس دلیل سے، کس نے دیا ہے؟
اللہ نے ان کو حق دیا ہے کہ آپ حاکم بنایا کرو، انہوں نے خود اپنے لیے حق بنا لیا ہے، رسول اللہ نے ان کو حق دیا ہے، قرآن نے ان کو حق دیا ہے. کہاں سے عقل نے ان کو حق دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ کوئی دلیل تو دو نا کہ کہاں سے یہ حق لیا ہے. صرف اس وجہ سے کہ امریکہ میں جمہوریت ہے، انڈیا میں جمہوریت ہے، شیعہ بھی جمہوری ہو گیا، یہ دلیل ہے آپ کی؟ یہ عرب ریاستوں میں جمہوریت نہیں ہے، سعودی عرب میں جمہوریت نہیں ہے. جمہور جو کچھ بھی کرے، حاکم میں حکومت بنانے میں جمہور کا کوئی دخل نہیں ہے. اور جتنے جمہوریت پسند پاکستانی ہیں یہ سارے سعودی عرب کے مرید ہیں. اگر جمہوریت پر پھر آگے بہت لمبی داستان ہے. یہ جمہوریت لائے کہاں سے ہو؟ پہلے پتہ تو بتاؤ، اس کا ایڈریس تو دو کہ یہ کہاں سے لائے ہو. مسلمان شیعہ کہاں سے لایا ہے جمہوریت؟ مغربی لوگ بتا سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ، ہم مانتے ہی نہیں ہیں اللہ کو. اللہ جب ہم خود اللہ ہی کو نہیں مانتے تو اللہ کے بنائے ہوئے امام کو بھی نہیں مانتے. ہم تو جمہور کو مانتے ہیں اور جمہور کے بنے ہوئے حاکم کو مانتے ہیں. انہیں حق پہنچتا ہے جمہوریت کا، چونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے. آپ اللہ کو مان کر پھر اس بات پر فرقہ بنایا ہوا ہے کہ امام علی اللہ کی طرف سے امام ہیں. اور جب اللہ کی طرف سے امام ہیں تو جمہور پھر مقابلے میں امام بنانے کا حق کہاں سے لے آئے؟ یہ تو تشیع کی بنیاد گر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. غور کرو اس پہ، جواب مانگو جمہوریت والوں سے کہ کہاں سے یہ حق لیا ہے جو ہمیں بھی دے دیا ہے کہ آپ بھی حاکم بنو. اتنی سادہ بات نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ لی اور بنا لی ہے. اپنے دین کو سمجھو، اپنے مذہب کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، توحید کو سمجھو، امامت کو سمجھو. سمجھے بغیر ایسے سر نہ دھنو ان پیشہ وروں کے ساتھ اور ان چال بازوں کے ساتھ، یہ ہمیں لے کے کہیں اور چلے جائیں گے. جو حقائق ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن میں ہیں، ان حقائق کو سمجھو آپ. اور قرآن نے ہر چیز کھول کے بیان کی ہے، امامت کھول کے بیان کی ہے. جو چیز قرآن نے کھول کے بیان کی ہے وہ ہم نے چھوڑ دی. جمہوریت ہر چیز کے ساتھ اکٹھی ہو سکتی ہے، امامت کے ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی. یا امامت یا جمہوریت. باقی سب کے ساتھ، خلافت کے ساتھ جمہوریت اکٹھی ہو جاتی ہے، بادشاہت کے ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہے، امامت کے ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ تضاد ہے امامت کے قائلین کے اندر کہ وہ امامیہ بھی ہیں اور جمہوری بھی ہیں. امامیہ کا مطلب کہ امام اللہ نے بنانا ہے، جمہوریت کا مطلب کہ امام جمہور نے بنانا ہے. اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ اگلی نسل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے امت ہوگی. یہ نسل جو موجود ہے یہ فیصلہ کن نسل ہے. اس نے اگلی نسل کی قسمت لکھنی ہے. آپ نے جو آپ کے پاس آپشن ہے ان کے پاس نہیں ہوگا. وہ ایک راستے میں، ایک فکس راستے میں چلنے کے مجبور ہوں گے. آپ انتخاب کر سکتے ہو. حق انتخاب یہ شاید انسان کی آخری نسل ہے جس کو حق انتخاب و حق اختیار ہے. پھر ختم ہو جائے گا ان سے. پھر اگلی نسل ساری مجبور جبر کے تحت زندگی گزارے گی. یہ وہ خطرات ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بانیوں نے ظاہر کیے ہیں.
یہ جو فادر ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، کل ہی اس کا آرٹیکل